نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله كقدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ حج کی آیات کریمہ ہیں، 17واں پارے میں آخری آیات ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اب اس رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہے۔ جب رمضان المبارک کا نصف گزر جائے نا، اول تو رمضان المبارک شروع بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کتنی تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر روز احساس ہوتا ہے کہ یار آج دن گزر گیا، جی پہلا عشرہ ختم ہو گیا، اب دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار دن میں پانی بھی نہیں پینا اور اتنے بجے افطاری کرنی ہے، تو یاد رہتا ہے۔ ہماری زندگی اسی سپیڈ کے تحت ختم ہو رہی ہے، اسی سپیڈ کے ساتھ۔ یعنی ایک چند دنوں میں ایک اور جمعہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آخری جمعہ تھا اور رمضان مبارک ختم ہو گیا۔ اور اگر غور کریں تو کتنی زندگی ہماری اسی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ یار اس مہینے میں ذرا اندازہ لگا لو کہ اس مہینے میں آپ بھوکے پیاسے رہتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یار دن کتنا لمبا تھا، لیکن یہ لمبا دن بھی گزر جاتا ہے۔ دن زور تک ہی ہوتا ہے، زور کے بعد تو کوئی دن رہتا ہی نہیں۔ آپ گھر جائیں گے، کچھ 5-10 منٹ آرام کریں گے، یا دکان پہ جائیں گے تو اثر ہو جائے گی۔ اثر کے بعد تو پھر آپ نے افطاری کا ہی تمام کرنا ہے، پھر تو وقت ہی نہیں بچتا۔ پھر رات تراویح پڑھ کر آئیں گے تو پتہ چلے گا جی اب تو آدھی رات گزرنے والی ہے، اگر آرام نہیں کیا تو سحری کس وقت کھائیں گے۔ تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اتنی زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اور وہ مہینہ گزر گیا تو دیکھا جائے تو ایک سال ہی گزر گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، پچھلے رمضان المبارک میں کتنے ہمارے ایسے نمازی تھے جو پہلی صف میں موجود ہوتے تھے، اس رمضان المبارک میں وہ نہیں ہیں، وہ چلے گئے یہاں سے۔ اسی طرح اگلا رمضان المبارک ہوگا تو ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت تک موجود ہوں گے، وگرنہ وہ کتنے لوگ چلے جائیں گے۔ رمضان المبارک سے پہلے سنبھالے بھی نہیں لوگ جاتے، رمضان میں آ کے ہم سنبھالتے ہیں کہ یار، کیونکہ رمضان میں ہم تھوڑے سے باقاعدہ ہو جاتے ہیں، باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اگلی صفوں میں جگہ ملے۔ تو ان نمازیوں کو اور آپ دیکھ لیں، وہ اگلی صف والی نمازی ہوتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں تھے، اس دفعہ نہیں ہیں، اور کتنوں کو یہ رمضان المبارک بھی صحت اور ایمان کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بھی آپ دیکھیں گے بے شمار لوگ ہیں کہ مہینہ گزرنے والا ہے، یا آدھے سے زیادہ گزر گیا اور مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی، ایک دفعہ بھی نہیں آ سکے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کام کر رہے ہیں۔ بھائی بڑے کام نہیں، اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہا ہے میرے گھر کی حاضری کریں تاکہ میں تمہیں صحت اور ایمان۔ اگر آج بیمار ہم ہو جائیں، یہ روزہ بھی نہ رکھ سکیں، ایک آدمی کو بخار ہو جائے یا کوئی اور بیماری پڑ جائے تو اس بیماری کی حالت میں تو آپ میں سکت ہی نہیں ہوگی کہ آپ روزہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میری مہربانی اور کرم نوازی سے ہے جس نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ نے اپنا روزہ رکھا۔ اور روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ اس کے اندر ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا، اس کے اندر آپ نے نماز بھی پڑھ لی، ایک عبادت علیحدہ چل رہی ہے اور اس کے اندر ایک اور عبادت ہے۔ پھر آپ نے روزہ رکھا، سارا آپ نے تلاوت بھی کی، آپ نے روزہ رکھا، اسی روزوں میں آپ چلے گئے اور آپ نے جا کے عمرہ بھی کر لیا روزے کی حالت میں۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ تمام عبادتوں کے اندر ایک طاقت مہیا کرتا ہے، ایک روحانیت عطا کر دیتا ہے۔ انسان یہ جو دن ہے نا، دن کے جو 12-14 گھنٹے ہیں، اپنی مثال فرشتوں جیسی بنا لیتا ہے۔ جیسے فرشتے ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم نے سمپل ہمارا کھانے پینے تک ہی ہے، حالانکہ وہ ملکوتی صفات ہیں ان کے اندر۔ اگر ہم
اس بات کا جائزہ لیں تو یہ ملکوتی فرشتوں والی صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہر انسان کے اندر جانوروں والی صفات بھی ہوتی ہیں، انسانوں کے اندر بھیڑیوں والی صفات بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو کچھ لوگ ملیں گے، کوئی بھی انہیں غریب کمزور ملے اس کی مال چھین لیں گے، اس پہ زور زبردستی کریں گے۔ یہ دراصل درندے ہیں لیکن انسانی شکل میں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ چلو چھینتے تو نہیں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اٹھا لیا۔ یہ بھی کوے اور چوپائے ہیں۔ کوا بھی کوئی چیز پڑی ہو تو کھا لیتا ہے، چوپائے بھی جانور بھی آپ کوئی چیز پڑی ہو، چاہے وہ سبزی کی دکان ہو، وہ اس میں ضرور منہ مارے گا۔ لیکن فرشتے کی خصلت ایسی ہے، فرشتہ وہی کام کرے گا جو اس کو بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کام اس نے نہیں کرنا۔ فرشتے کے اندر اللہ نے ایک نظام نصب کر دیا کہ بھائی یہ آپ کی ڈیوٹی، آپ نے یہ کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کچھ کام کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا، اور جب وہ کام کرے گا جو فرشتوں کے کرنے کے ہیں تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو درندوں کی صفت بھی رکھ سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار میں کیوں چھینوں، میں کیوں چیز اٹھاؤں جب میری ہے ہی نہیں۔ تو وہ اس کا کیا مزاج بن جائے گا، وہ فرشتوں سے برتر ہوگا۔ فرشتے تو مجبوری کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں کہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسان کی کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ نے انسان کو مجبور، ہم کہتے ہیں بعض اوقات او جی فلاں کام مجھ سے ہو گیا تھا، بڑی مجبوری آ گئی تھی۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کوئی بندہ مجبور نہیں ہوتا، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے، اللہ مجبور نہ کریں، ہم خود ہی ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ یہ کر سکتے ہو، کرو اس کو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، اپنا مال دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ پر یقین رکھو کہ تمہارا رزق کم نہیں ہوگا، اللہ کے گھر آؤ، اس سے وقت نہیں ضائع ہوگا، تمہارا باقی وقت قیمتی بن جائے گا۔ اور انہی آیات کریمہ جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی تعلیم ہے، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ یہ بنیادی میسج لے کر آئے کہ کیا کریں، انسان ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس سے یہ مراد ہم نے تو سمجھ لیا کہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ بس اللہ کی حضوری کھڑے ہو جائیں اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر کے نماز پڑھیں، نہیں، یہ تو ایک مفہوم ہے صرف، یہ تو ایک اظہار ہے صرف۔ اصل کام تو یہ ہے کہ ہم ہر کام میں یہ دیکھ لیں کہ یار اس کام میں اللہ کا کیا حکم ہے، میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے، میں نے کسی اور کا حکم ماننا ہی نہیں، کیونکہ باقی تو میرا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اگر کچھ کریں گے تو اللہ بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، یہ بڑی مہم بذات آیات ہیں، بڑی ہی اہم ترین آیات ہیں قرآن حکیم کی۔ اور ان آیات میں، اور یہ آیات اللہ نے کس صورت میں رکھی؟ سورہ حج میں، کہ جب انسان اپنی بیوی بچے کاروبار چھوڑ کے چل پڑتا ہے حج کے لیے۔ آج کل تو آسان ہے نا، بچے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے، جب جہاز میں بیٹھ کے تو آپ نے پھر فون کیا کہ اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، 2-3 گھنٹے بعد پھر فون آ گئے، یا 5 گھنٹے کے بعد اب میں جدہ میں اتر گیا ہوں، اب میں جی مکہ مزمہ جا رہا ہوں، وہاں سے میں ویڈیو بھیج رہا ہوں اور گھر والی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب تو ہم رابطے میں ہیں ان کے ساتھ، لیکن آج بھی یہ سفر اتنا ہی مشقت والا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلا جی فلاں جگہ وہ ان کی روح قبض ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کچھ مسئلہ بنا اور وہ آئی نہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا جی۔ لیکن آپ اس زمانے میں جائیں جب لوگ اونٹوں اور کھچروں پہ جاتے تھے، یہاں سے روانہ ہوتے تھے اور پھر ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، اگلے سال واپس آتے تھے لوگ۔ حج کا سفر 1 سال کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور سال بعد لوگ آ کر بتاتے تھے کہ کیا آپ کا چاچا تو جی وہ پہنچا ہی نہیں ہے وہاں پر، وہ تو رستے میں جی ہم سفر میں طائف کے قریب فوت ہو گئے تھے، وہ تو جی شام میں ان کی وفات ہو گئی تھی، وہ تو جی ایران کے بارڈر پہ ہی آگے نہیں پہنچے۔ تو کیا ان کا حج نہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ وہ تو ساری عمر وہ تو قیامت تک حالت سفر میں ہی رہیں گے، حج کا سفر میں ہی وہ تو رہیں گے، کیونکہ سفر میں اللہ نے انہوں نے جان دی نا، اس نیت سے نکلے۔ جب آپ نیت سے نکلتے ہیں نا تو جو عمل آگے بعد میں جا کر کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پر ہی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر عمل ہے بھائی۔ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے، پھر اس کو حج نصیب نہیں ہوا، حادثہ پیش آ گیا، اب اللہ کے ہاں تو وہ حاجی قدم گھر سے نکلتے ہی لکھا جا چکا تھا کہ میرے سفر کے لیے نکلا ہے، بس اس کی حاضری میں نے قبول کر لی، اس کی ساری باقی مشقتیں پریشانی آج میں نے ختم کر دی کہ آج یہ میرے پاس آ گیا۔ تو وہ سفر تھا بھائی۔ آج بھی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کاروبار چھوڑ کے لیے 2-3 ہفتوں کے لیے جانا، لیکن لوگ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں انسان سخت جان تھے تو اب آزمائشیں بھی سخت تھیں۔ آج ہم آرام پسند ہیں،
آزمائشیں بھی آرام پسند ہیں. آج بھی لوگ بائی ایئر جا کر بھی تھک جاتے ہیں کہ جی 5 گھنٹے کے سفر کے بعد تو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ زمین پر چلنا ہی مشکل ہوتا ہے. 5 گھنٹے جی بیٹھے رہے جہاز میں, بڑی آرام دہ کرسی ہوتی ہے لیکن انسان تھک جاتا ہے. وجہ کہ ہم جیسے جیسے وقت بدلتا جائے گا, آسانیاں بڑھتی جائیں گی, ہم اور تسال پسند ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اللہ نے اس امتحان کا درجہ اتنا ہی رکھا ہے ان والوں پر بھی آج والوں پر بھی کہ آج والے کے لیے بھی وہی اجر. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل, تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے, فاستمعوا لہ, آپ اس مثال کو ذرا کان لگا کے سنیے. یہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں, مومنوں کو نہیں بتا رہے صرف, کہ تمام انسانوں ذرا غور کرو اللہ کی بات کے اوپر, غور سے سنو اس کو. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری بات کو غور سے سنو. فاستمعوا لہ, اور کیا بات ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باندھ لیتے ہیں, اللہ سے علاوہ کسی اور سے توقع رکھ لیتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تم ان سے توقع رکھ کے بیٹھے ہو, میرے علاوہ کون ہے؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, اگر وہ سارے کے سارے اللہ کے جو شریک ہم بنائے بیٹھے ہیں سارے اکٹھے بھی ہو جائیں, لن یخلقوا ذبابا, ذباب کہتے ہیں مکھی کو, وہ سارے مل کے مکھی بھی ایک نہیں بنا سکتے. مکھی بڑی ایک کہہ لیں حقیر ترین مخلوق ہے, کوئی پسند بھی نہیں کرتا کہنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں جی, ہمارے گھر میں بڑی مکھی ہوتی ہیں, یا ہم کہیں جی آپ کے یہاں آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے علاقے میں مکھی بڑی ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں غلاظت بڑی ہے نا, تبھی مکھی وہاں پر ہے. مکھی باغوں میں تو نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جی باغ میں ہم گئے تھے بڑے پھول تھے اور وہاں جی بڑی مکھی تھی, نہیں, جہاں غلاظت کے ڈھیر ہوتے ہیں مکھیاں وہیں پر ہوتی ہیں. سب سے حقیر ترین چیز ہے مکھی, جس سے دیکھ کے انسان کو بعض اوقات کرہت آتی ہے. کھانا کھا رہے اوپر مکھی بیٹھ جائے, آپ کہتے ہیں یار اس کو 2 منٹ پہلے تو میں نے وہاں بیٹھے دیکھا تھا, گٹر پہ بیٹھی تھی, اب میرے کھانے پہ بیٹھ گئی. کیوں کہا گیا کہ مکھیوں کو کھانے پہ نہ بیٹھنے دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ جتنے اور ہیں نا, جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو اور جن کے پاس تم جاتے ہو اور ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ وہ بھی تمہاری پریشانیاں دور کر سکتے ہیں, وہ بھی تمہیں اولاد دے سکتے ہیں, وہ بھی یہ کر سکتے ہیں, وہ بھی وہ کر سکتے ہیں, یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں, لن یخلقوا ذبابا, یہ تم مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, کہ چلیں ہم مکھی بنا لیتے ہیں. اور اگلی بات ولو اجتمعوا, سارے جمع بھی ہو جائیں. اور اس سے اگلی بات وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر مچھلی ان سے کوئی غذا کا ذرہ چھین کے لے جائے. آپ دیکھتے ہیں نا مکھی جب بیٹھتی ہے نا کھانے کے اوپر, وہ فوراً اپنی سونڈ لگاتی ہے اس کو, اور جس جگہ ٹچ کرتی ہے وہ ٹکڑا فوراً اس کے اندر چلا جاتا ہے. مکھی نے کوئی نوالا تو بنا کے نہیں توڑنا, گوشت پہ بیٹھے گی تو فوراً ایک ٹک سے ہی جیسے ہی بیٹھ کے منہ لگائے گی اس کی غذا اس کو مل جائے گی, اور وہ غذا اس کی غذا کی نالی, جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں منہ سے چباتے ہیں تو پیٹ میں جا کے ہضم ہوتا ہے, مکھی کی وہ جو نالی ہے جو منہ والی ہے وہی غذا کی نالی ہے, وہ وہیں سے اٹھاتی ہے اسی میں جا کر ہضم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے جسم کے اندر کوئی اتنا بڑا مکینک جگہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہاں کوئی میدا بناتے, اس کے لیے کوئی جگر بناتے. اللہ تعالیٰ نے غذا کی نالی اسی جگہ رکھ دی ہے جہاں سے وہ غذا اٹھاتی ہے, تو اسی میں ہضم ہو جاتا ہے, اسی سے وہ غذا اس کے جسم میں چلی جاتی ہے. اس نے کون سے اتنا کھانا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مکھی ان کے غذا پہ بیٹھ جائے اور اپنا حصہ لے لے, شیعہ کہتے ہیں اس باریک ترین چیز کو جو اندھیرے میں ایک روشن دان کے اندر جب روشنی آ رہی ہو تو آپ اڑتی ہوئی باریک باریک چیزیں دیکھیں گے, جن کو ہاتھ سے بھی پکڑیں گے ذرات تو پکڑے نہیں جائیں گے, اس کو عربی میں شیعہ کہتے ہیں, بالکل باریک چیز. اگر باریک سا ذرہ بھی ایک مکھی ان کے غذا سے لے لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستنفذوہ منہ, یہ وہ ذرہ غذا کا بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے, وہ جیسی اس نالی میں جاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے. یہ اگر چاہیں کہ جی ہم اس سے وہ غذا اس نے لے لیا ہے, کوئی ایسا سائنٹیفک فارمولہ ایجاد کر لیں کہ وہ واپس لے لیں, اللہ کہتے ہیں یہ واپس بھی نہیں چھین سکتے. یعنی کتنا کمزور ہے انسان. ایک مکھی اس کا غذا میں سے 50 مکھیاں بیٹھ گئی ہیں اور چیزیں اٹھا کر لے گئی ہیں, اور وہ ان کو مار تو سکتا ہے مگر غذا واپس نہیں لے سکتا.
جیسے بلی اور کتا کوئی پرندہ اٹھا کر لے جائے، ہم پیچھے بھاگتے چھڑا لیتے ہیں اسے، اللہ فرماتے ہیں تم چھڑا نہیں سکتے، اس کے نظام ہضم میں وہ چیز چلی گئی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے کمزور ہیں مانگنے والے اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں۔ یعنی جن سے مانگا جا رہا ہے وہ مکھی سے بھی غذا واپس نہیں لے سکتے، اور جو مانگ رہے ہیں وہ کتنے کمزور ہوں گے، وہ کتنے بےہودہ اور نالائق ہیں کہ یار ان خداؤں سے مانگ رہے ہیں جو مکھی کو بھی بنا نہیں سکتے اور مکھی سے غذا بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ مجھے کیا لے کر دیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، ہاں ان لوگوں نے اللہ کو حق کو پہچانا نہیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، جیسے اللہ رب العزت کو پہچاننے کا حق تھا انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہماری تخلیق کی، اور ہمارے باپ کو اور ماں دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ آئندہ ہونے والا بچہ کیسا بچہ ہوگا، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ نیک ہوگا، یہ اچھا ہوگا، یہ برا ہوگا۔ اور اس ماں کے پیٹ کے اندر کبھی ہم نے مانگا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے تمہیں 3 اندھیروں کے اندر بنایا، تمہارا ناک، آنکھ، کان، ہر چیز ہم نے بنائی، تمہیں آواز دی، تمہیں شناخت دی، پھر تم دنیا میں آ گئے۔ اور دنیا میں کچھ اتنے کمزور تھے کہ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ مجھے تکلیف کہاں پر ہے۔ بچہ روتا ہے تو ماں کبھی اس کے پیٹ پہ تیل ملتی ہے، کبھی اس کے کان پہ مالش کرتی ہے، کبھی اس کا سر دباتی ہے، کہتی جی سمجھ نہیں آ رہا بچہ رو رہا ہے۔ وہ بچہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ یار میں کیوں رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، دنیا میں آئے بھی تو بے لباس ہی تھے، کمزور تھے تم، لیکن ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، تمہیں طاقت عطا کی۔ تم نے کبھی نہیں سوچا کہ جس رب نے بغیر سفارش کے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا وہ دنیا میں بھی تو مجھے رزق وہی دے گا، دنیا میں وہ کسی اور کے حوالے کر دے گا؟ کیوں حوالے کر دے گا؟ وہ کہہ رہے نہیں، میں نے ماں کے پیٹ میں تو خود پالا ہے، میں باہر بھی تمہیں میں ہی پالوں گا۔ ہاں تم میرے حکم مانو، میرے حکم مانو گے تو پھر جو کائنات میں چاہو گے میں تمہیں اختیار اس کا دے دوں گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں ان اللہ، کہ بے شک اللہ لقوی عزیز، بڑی طاقت والے اور بڑے غالب حکمت والے ہیں، بڑے زبردست ہیں۔ عزیز کا مطلب ہے جو چاہیں کار گزریں، اور قوی، اللہ اتنے بعض اوقات آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں یار میں وہاں گھر بنانا چاہتا ہوں، پھر کہتے ہیں یار برادری والے بنانے نہیں دیں گے۔ میں وہاں کوئی دکان بنانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کنٹونمنٹ والے اس کی اپروول نہیں دیں گے۔ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں القوی ہوں، میرے سے بڑھ کے طاقت والا کوئی ہے ہی نہیں کوئی روک سکے، عزیز ہوں، غالب ہوں بھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار میں قرآن میں فرماتے ہیں عزیز حکیم، میں طاقت والا ہوں، غالب ہوں، لیکن میرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر کام کے پیچھے میری حکمت ہے، ایک پروگرام ہے، ایک پلان کے تحت میں کائنات کو چلا رہا ہوں۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں کسی مقصد کے لیے دی، ان کے بارے میں تم سے پوچھوں گا کہ آپ کو جو دی تھیں آپ نے کیسے استعمال کی، ضائع کر دیں اور میرے پاس آ گئے۔ آج ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم سگریٹ پیتے ہیں اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، جی آج کل سگریٹ چھوڑی ہوئی ہے، جی کھانا کھا کے پی لیتے ہیں۔ حالانکہ جو شیخ الازہر ہے نا، ازہر کے جو امام مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں سگریٹ پینا گناہ کبیرہ ہے۔ کیا گناہ ہے جی؟ سگریٹ پینا گناہ کبیرہ۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے گناہ کبیرہ کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور یہ جسم جو ہے یہ امانت ہے اس کے پاس، اگر امانت نہ ہوتی تو خودکشی کرنا حرام ہی نہ ہوتا۔ میں رہنا ہی نہیں چاہتا اس دنیا میں اور میں جا کر خودکشی کر لیتا ہوں، یہ کون سا گناہ ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ خودکشی کریں گے تو آپ پھر جہنم میں خودکشی کرتے رہیں گے، وہی ہتھیار وہی چیز آپ کو دی جائے گی، آپ کھائیں گے پھر مریں گے پھر زندہ ہوں گے، یہ مسلسل رہے گا۔ کہ آپ کو جسم دیا تھا رہنے کے لیے، آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ اپنے جسم، جیسے کسی کو مار دیں آپ کہ میرا اپنا بیٹا ہے جی، یا میرا اپنا بھتیجا ہے جی، یا میرا اپنے پاس بچہ ہے میرے گھر میں نے پالا ہوا، آج میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ نہیں، وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اللہ نے امانت کے طور پہ آپ کو دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ کو بندہ فوت ہو تو کیا کہتے ہیں ہم اس کے والدین کو کیا تسلی دیتے ہیں کہ جناب بے فکر ہو جائیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی ہم تو بڑے مالک ہیں، ہمارے نام پہ مکان اور زمینیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جسم بھی آپ کا نہیں ہے، آپ وصیت کر جائیں نا گھر والوں کو کہ بھائی یہ جسم میرا اپنا ہے، اس کو میں نے پالا ہے،
اس کو میں نے بڑے بادام اور بڑی چیزیں کھلا کے پالا، بیٹا اس کو زمین میں نہ دفن کرنا، گھر میں فریم کرا کے رکھ لینا۔ جتنی بھی اولاد تابع فرمان ہو وہ یہ آپ کی حماقت والی وصیت نہیں مانے گی۔ لوگ بھی کہیں گے یار پاگل، دفن کرو جا کر، یار 12 گھنٹے ہونے والے ہیں، اگلے 18 گھنٹوں میں تو ان پہ بو پڑ جائے گی، آپ کیا کر رہے ہو یار؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس جسم کی اصل جگہ مٹی ہے بھائی، منھا خلقناکم فیہا نعیدکم، اس نے ادھر جا کر دفن ہونا ہے، آپ لے جائیے ادھر سے، ہم نے اس کو نکالنا ہے، آپ گھر نہیں رکھ سکتے اس کو، یہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ تو مفتی اظہر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک جسم آپ کو دیا، اس میں اللہ نے یہاں منہ لگایا اور منہ سے اوپر ناک لگائی کہ وہ آکسیجن جو آپ جو لیتے ہیں نا ایک دن میں، آج جو آکسیجن لوگ لگواتے ہیں نا، جس کو کورونا ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو انہوں نے کہا جی ایک دن میں 70,000 کی آکسیجن انسان لے جاتا ہے، اس کی قیمت ہے، ہمیں تو مفت مل رہی ہے روزانہ۔ تو اللہ نے آکسیجن کے لیے ناک اوپر لگایا تاکہ انسان پاکیزہ ہوا اس کے اندر جائے، نیچے نہیں لگایا، نیچے نہیں لگائی سانس لینے کی جگہ سب سے اونچی، منہ سے بھی اس کو فضیلت بخشی کہ منہ سے بھی اوپر ہے، اور منہ میں بھی کوئی چیز ڈالنے کے لیے ہاتھ لگانے پڑتے ہیں، ہاتھ دھونے بھی پڑتے ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ یہ آکسیجن تمہیں فوراً ضرورت ہے، اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہاتھ دھوتے رہ جاؤ گے تو مر جاؤ گے اگر 2-4 منٹ لگ گئے پانی نہ ملا، اس لیے ڈائریکٹ ہی تمہیں ملے گی، اور جب تک تم آکسیجن لیتے رہو گے تم زندہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارینجمنٹ کر کے ہمیں دیا تاکہ ہماری باڈی گرو کرے، ہمارا جسم بہتر ہو جائے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، ہم سگریٹ پئیں گے اور بڑے بڑے کش لگائیں گے اور بجائے آکسیجن لے جانے کے کاربن مونو آکسائڈ اپنے پھیپھڑوں میں لے جائیں گے۔ آپ کسی جگہ آگ جلائیں تو اس دیوار کے نیچے ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ کالے ہو جائیں گے، جی وہ جناب دھواں لگا ہوا ہے۔ تو سائنس بتاتی ہے کہ آپ کے پھیپھڑے بھی اندر سے سیاہ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بھی کالک لک کی طرح کی جم جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے سانس لینے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی پھانپھڑے جواب دیتے ہیں، ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں جی بس بزرگ فوت ہو گئے تھے، سگریٹ بڑی پیتے تھے، دیکھا جائے تو اس کا علاج جواب تو یہ ہونا چاہیے یہ بزرگ پچھلے 20 سال سے خودکشی کر رہے تھے، روزانہ اپنے اندر زہر ڈالتے رہتے تھے، پھر 20 سال بعد وقت آ گیا اور زہر نے کام کیا، دنیا سے چلے گئے۔ یہ کون سا حلال کا کام کر کے وہ مرے؟ بھائی 30 سال تک آپ اپنے آپ کو زہر ڈالتے رہے تو کسی دن تو زہر نے کام دکھانا تھا نا، پھیپھڑے جواب دے گئے اور آپ فوت ہو گئے۔ تو ایک آدمی اللہ کے حکم کو توڑ کے فوت ہوا اور ایک آدمی اللہ کے حکم کو مان کے فوت ہوا، تو کون سا شہید ہوا اور کون سا حرام کی موت مرا؟ انہوں نے کہا یہ ناجائز ہے، تم اللہ کے نظام کے خلاف اپنے جسم کو تباہ کر رہے ہو۔ اور دوسرا بات انہوں نے کہا تم نے کبھی کسی بیوقوف کو دیکھا ہے کہ وہ نوٹ جلائے، کہ صبح اٹھتے ہی 10 روپے جلائے، اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو کہا جی میں 1000 جلاتا ہوں یا میں 500 جلاتا ہوں۔ کہتا ہے یار اس سے پوچھو یہ 100-200 کی سگریٹ خرید لیتا ہے، یہ 100-200 روپے کس کا حق تھا؟ یہ اس کے گھر والوں کا حق تھا، ان کو دیتا کہ یار ان پہ آپ اوپر خرچ کرو۔ اس کی اپنی جان کا حق تھا کہ اپنے لیے کوئی اچھی چیز کھاتا، اور اس کے بعد کسی یتیم اور بیوہ کا حق تھا، اس نے یتیم اور بیوہ کو بھی حق نہیں دیا، اپنے گھر والوں پہ بھی پیسے خرچ نہیں کیے، اپنی جان پر بھی خرچ نہیں کیے، اور جلایا ان کو، اور جلا کے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے جسم کے اندر بھری۔ اس نے تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اس نے تو کفران نعمت کیا۔ اللہ نے پیسے کس لیے دیے تھے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو دیے تھے مما رزقناہم ينفقون، کہ میری راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کدھر کہہ دیا کہ آپ کھا اڑانا اور جلا دینا اس کو؟ اللہ نے تو کہیں حکم نہیں دیا کہ ایسا کام کرنا جو بالکل ہی ناجائز ہے، جس کا کوئی سرا پیرا نہیں ہے۔ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا اور ہم سگریٹ چھوڑ چکے ہیں تو پھر عہد کر لیجئے کہ اس گناہ کبیرہ سے میں اپنے آپ کو بچاؤں، اس کو گناہ سمجھوں یقیناً کہ یقیناً گناہ ہے۔ بھائی اللہ کے حکم کے خلاف میں چل رہا ہوں، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں بھی جو بچے لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا، ان کے بچوں کو بھی کینسر کا چانس ہے، کیونکہ وہ پیسو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے دھواں پھینکا، کمرے میں دھواں بھر گیا، اور اس دھوئیں میں جو بھی آدمی سانس لے گا اس کے اندر بھی وہ دھواں جائے گا۔ آپ بعض اوقات کسی کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑی الجھن ہوتی ہے کہ یار سگریٹ پی پی کے یار انہیں کیا حال کر دیا ہوا۔ تو بھائی اس پہ سوچئے، یہ اللہ کی امانت ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ پیسہ بھی امانت ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث شریف ہے کہ میدان حشر سے آدمی حرکت نہیں کرے گا اپنی جگہ سے، کھڑا ہو جائے گا ادھر ہی، جہم ہو جائے گا وہ، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا کہ یہ عمر کس کام میں گزاری،
یہ نہیں ہے کہ کاروبار کیا، مکانات بنائے، بچوں کی شادیاں کی اور آ گئے، اللہ کہیں گے نہیں آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس لیے تھوڑی بھیجا تھا۔ اس کے لیے تو باقی جانور بھی سارے یہی کام کر رہے ہیں، جتنے کتے بلے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، بچے پالتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، بچوں کی لڑتے بھی ہیں وہ، بچوں کو بچاتے بھی ہیں وہ۔ اگر ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اور جانوروں میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ اللہ کہہ رہے نہیں آپ کو اس لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا، یہ تو ضرورت کے درجے میں تھا، آپ نے کیا کیا؟ پھر پوچھا جائے گا کہ آپ نے جوانی کیف افناؤ، جوانی کو کیسے فنا کیا؟ جب میں نے تمہیں ساری طاقتیں عطا کی تھی، تمہاری یاداشت بھی تھی، تمہارے پاس وقت بھی تھا، کیا قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا؟ کیا اللہ کے حکموں کو دوسروں تک پہنچایا؟ تمہارے پاس طاقت تھی بھائی، تم ہر کام کر سکتے تھے، وہ بھی اسی طرح گزار دی۔ پھر اگلی بات پوچھی جائے گی کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا؟ اگر میں کہوں کہ جی میں نے ڈگریاں تو بڑی لی ہوئی ہیں، انجینئرنگ کی بھی ڈگری ہے، فلاں بھی ڈگری ہے، لیکن دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتا، یہ ڈگریاں تو میرے مرتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ کبھی سنا ہے آپ نے کوئی بندہ فوت ہو گیا اور جنازے پہ آپ گئے ہوں اور ساتھ آپ اس کا بیٹا کہے کہ بھائی اب رہنے دیں، یہ 5 ڈگریاں بھی ابا جی کے بیچ میں رکھ دیں، قبر کے اندر کام آئیں گی اگلے جہان میں؟ فرشتہ پوچھے گا بھائی کون سے شعبے میں آپ نے جانا ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں؟ کبھی سنا ہے؟ وجہ کہ وہ ڈگری تو اندر رکھی نہیں جا سکتی۔ یا وہ کہہ دے کہ میری قبر پر ہی لکھ دیں کہ PhD تھے، LLB تھے اور بڑے بڑے وکیل تھے، کوئی لکھتا ہے؟ کوئی صرف تعارف لکھ دیتے ہیں کہ نام، تاکہ پتہ چلے فلاں بندے کی قبر ہے، وجہ کہ یہ تو وہاں کام ہی نہیں آنی۔ جس پر میں نے پوری عمر لگا دی وہاں تو کام وہ آئے گا اگر میں نے دین جو سیکھا ہی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں کیا، تو پھر تو وہ اگلی زندگی ساری کی ساری ناکارہ ہوگی نا، بالکل ناکارہ ہوگی، آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو کیا اس کو عطا کرتے ہیں؟ اللہ نے نہیں کہا کہ اس کو ہم مکان دے دیتے ہیں بڑا شاندار، اس کو ہم زمین دے دیتے ہیں، اس کو ہم رشتہ دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ مکان بھی بنا لیتا ہے، پھر وہ جائز طریقے سے جائیداد بھی لے لیتا ہے، پھر وہ اچھے طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق کسی جگہ رشتہ بھی اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی پہلی چیز تو دین سیکھنا ہے، اگر دین ہی نہیں سیکھا تو پھر تو ساری زندگی بیکار چلی گئی نا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا پھر تو۔ اور اگلی بات کہ وہ مال جو تھا تم نے کیسے کمایا یہ بتاؤ، اور یہ نہیں صرف کہ مال کیسے کمایا، دوسرا ساتھ ہی سوال جڑا ہوا ہوگا کہ مال کیسے کمایا اور خرچ کس طرح کیا، یہ دونوں باتیں بتائیں۔ کیا ناجائز طریقے سے کمایا یا جائز طریقے سے کمایا مگر خرچ ناجائز طریقے سے کیا؟ کہ جی میں نے بیٹے کی شادی کی تھی اور جناب 100 روپے کا میں نے ایک کارڈ بنوایا، اور کارڈ ہی ہمارے تو 2.5-3 لاکھ کے بن گئے تھے۔ بھائی اس 2.5-3 لاکھ میں تو 10 بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی، آپ نے تو ظلم کیا، آپ نے تو اسراف کیا۔ میرے ایک بڑے قریبی عزیز ہیں، انہوں نے شادی کی، ہمیں بھی کارڈ بھیجا، کارڈ کے اوپر ان کی بڑی شاندار تصویر بنی ہوئی، عموماً کم ہی ہوتی ہے لیکن انہوں نے باقاعدہ کارڈ بھی بڑا اسپیشل بنوایا، تصویر بنوائی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی، بڑا ہی مہنگا ترین کارڈ، میں نے ایسا کارڈ اس سے پہلے اتنا مہنگا نہیں دیکھا تھا۔ میں کہ یار اتنا مہنگا کارڈ؟ کہتا بس جی یاداشت ہوتی ہے، زندگی میں ایک بار ہی بندہ عموماً شادی کرتا ہے، یاد رہ جاتی ہے کہ کارڈ ہمارا اس طرح تھا۔ میں کہا اچھا۔ شادی ہو گئی، 1.5-2 مہینے بعد میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا یار وہ آپ کی شادی پہ ہم گئے تھے، آپ نے ہمیں کارڈ بھی بھیجا تھا، لیکن ہمارے بچے بڑے نالائق ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، وہ انہیں کارڈ کہیں ادھر ادھر پھینک دیے، مجھے وہ کارڈ چاہیے، آپ کے پاس تو گھر میں کافی سارے ہوں گے کیونکہ آپ نے بنوائے تھے۔ کہتے او ہو میں ڈھونڈ لیتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارے گھر میں کسی نے وہ کارڈ رکھا ہو۔ میں کہا میں کل دوبارہ فون کروں گا، آپ رشتہ داروں سے ہی چیک کر لیں جہاں شادی کی ہے، شاید انہوں نے رکھا ہو، ظاہر انہوں نے بیٹی دی ہے تو کارڈ تو رکھا ہوگا۔ پھر دوسرے تیسرے دن ان سے بات، انہوں نے کہا نہیں ان کے گھر بھی کارڈ نہیں۔ میں کہا یہ بات بتانے کی میں نے اس کارڈ کو اپنے سر میں مارنا ہے، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس حماقت کے لیے آپ نے پیسے خرچ کیے تھے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی حماقتوں کو سنبھال کے رکھے۔ مجھے میں کہا کس حکیم نے کہا تھا کہ تیرا فوٹو میں سنبھال کے الماری میں رکھوں؟ میں اپنی تصویر کیوں نہ رکھ لوں، تیری کیوں رکھوں؟ اور تیری فوٹو تو تیری بیوی نے نہیں رکھی یار، تیرے سسرال نے نہیں رکھی، تیرے بہن بھائیوں نے نہیں رکھی، تو باقیوں کو کیا ضرورت ہے؟ میں کہا آپ سمجھ آئی تمہیں کہ اس کا تم نے ابھی حساب دینا ہے، یہ جو تم نے پیسے اتنا ضائع کیا۔
اس سے تم کتنی بچیوں کی شادیاں کرا سکتے تھے. میں ایک ہندوستان کا ایک انڈسٹریلسٹ ہے, اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی. پہلے تو لوگوں نے کہا کہ بمبے میں وہ رہتا ہے, بہت بڑی کوٹھی ہے اس کی. جی اس نے کہا بمبے میں کیوں شادی کروں گا یار, میں تو اپنے گاؤں میں جا کے بیٹے کی شادی کروں گا. کہتا یار میں ان کو خوشی میں شریک کروں گا جدھر میں پلا بڑا ہوں. اسی گاؤں میں پلا ہوں جہاں بجلی بھی نہیں تھی اور پانی بھی نہیں تھا. اب تو میں انڈیا کا بڑا امیر ترین آدمی ہوں, اب تو میرے ذاتی جہاز ہیں. بمبے میں کروں گا, بڑے بڑے لوگ آئیں گے, کھا مار کے دفع ہو جائیں گے, مجھے انہوں نے کیا لینا دینا. میں شادی اپنے گاؤں میں. وہ اپنے گاؤں میں آیا اور گاؤں میں اس نے 200 گھر بنوائے اس اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے. اور اس کے بعد اس نے آ کر اس شادی میں پورے گاؤں کو انوائٹ کیا اور ساروں کو ان پکے مکانوں کی چابیاں دی کہ یہ میرے طرف سے تحفہ ہے بھائی, میں اس گاؤں میں پلا تھا, اس گاؤں میں تعلیم حاصل کی, اس گاؤں میں مجھے شناخت دی, اب میرے بیٹے کی خوشی ہے, میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی شریک ہوں. یہ میں نے گھر بنوا دیے ہیں, یہ میری طرف سے چابیاں لیں, آپ آرام سے. 200 گھر اس نے بنوایا اور چلا گیا. اب وہ لوگ جب تک رہیں گے یاد رکھیں گے کہ یار وہ ایک ہندو تھا, اس نے یہ ہمارے لیے کیا. کیا کسی مسلمان نے بھی ایسا کام کیا کہ یار میں اپنے علاقے میں, چلیں جی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, میں اپنے برادری میں 10 بچیوں کی شادیاں بھی اسی طرح کروں گا جس طرح یہ میں کر رہا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میرے پاس اللہ نے پیسے دیے ہوئے, میں ضائع نہیں کروں گا. کہ ایک صاحب نے ابھی بیٹی کی شادی کی ہے کراچی میں, آپ صاحب اسے جانتے ہیں. اس کی جو شادی کا جوڑا بچی کا بنا ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کا تھا, اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے. بھائی وہ 1.5 کروڑ کا جوڑا کب اس نے دوبارہ پہننا ہے؟ آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے تو آپ نے لگا دیا تو وہ ضائع چلا جائے گا. وہ تو اسی طرح ہی ضائع ہوگا نا جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں, آپ میرے حکموں کو نہیں مانو گے تو میں تو سوال کروں گا تم سے, میں آپ سے پوچھوں گا. آپ نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. وما قدر اللہ کا قدر ہی, کہ جس رب ذوالجلال نے وہ چیزیں دی ہیں وہ کسی وقت بھی چھین لے گا. آج ہماری بینائی چلی جائے ہم کیا کر سکتے ہیں, آج قوت گویائی چلی جائے ہم کیا کر سکتے ہیں. آج ہم جو گھر سے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تو کیوں پہنتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک مادہ ہے جس کو حیا کہتے ہیں کہ یار اس طرح قمیض کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں. ایک مرد تو بغیر قمیض کے بھی باہر آ سکتا ہے نا, لیکن ہم کیوں نہیں باہر نکلتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, یار قمیض بھی نہیں پہنی. اور یہ مادہ چند باریک ترین ریشے ہیں جو دماغ کے اندر ہیں جس سے یہ مادہ پیدا ہوتا ہے. اگر وہ ریشے مر جائیں پھر مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ نہیں پہنے. آپ کو کتنے لوگ بازاروں میں ملتے ہیں نالے کے کنارے پڑے ہوئے ہیں, سردی گرمی کا بھی احساس نہیں ہو, کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے. وجہ کہ ان کے دماغ کے اندر کو خلل پیدا ہوا اور وہ ریشے جو تھے, وہ باریک جو تاریں تھیں, باریک جو رگیں تھیں وہ مر گئیں. اب ان کو کوئی پتہ نہیں. یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فالج جو ہوتا ہے کسی کو تو بتا کر ہوتا ہے, کہتے ہیں جی فالج ہو گیا, وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کھا سکتے. فالج ہو گیا بات نہیں وہ کر سکتے. اب فالج ہو گیا وہ تو چل بھی نہیں سکتے. اور کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے, اچھی صحت تھی, کھانا پینا تھا ٹھیک ٹھاک, بی پی ہائی ہوا اور ساتھ ہی فالج ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ میری نعمتیں ہیں, ان کی قدر کرو. ان کی قدر کرو گے تو کیا کروں گا, لأزیدنکم, میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور اگر ان کی ناقدری کرو گے, ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اس کے لیے تیار ہو جائیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ مال بھی نعمت ہے, اولاد بھی نعمت ہے, یہ وقت بھی نعمت ہے. اس کو اگر ہم نے قیمتی نہیں بنایا, ایسے ہی ضائع کر دیا. کہ رمضان شریف گزر گیا ہے, ہم نے قرآن پاک ابھی پڑھنا ہی نہیں شروع کیا. ہم نے ابھی تک کسی کو قرآن پاک اپنا سنایا ہی نہیں ہے کہ یار میں قرآن پاک میرا سن لیں, کو میں غلطی ہو جاتی ہے. چلیں قرآن پاک سنانے کا ٹائم نہیں ہے تو میں نے کسی کو کہا اپنے مسجد کے خطیب صاحب کو کہ آج عصر کے بعد آپ مہربانی کر کے میری نماز تو سن لیں کہ میری نماز بھی درست ہے کہ نہیں ہے. آپ کبھی سنا کے, میں نے جب نماز سنائی تھی ایک امام صاحب کو تو پتہ چلا میری آدھی نماز ہی غلط تھی. وہ مجھے حیران ہو کے کہنے لگے آپ کو تو دعائے قنوتی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی, باقی آپ کی میں نے کیا نماز سننی. یہ میں بچپن کی بات نہیں سنا رہا, میں اپنی جوانی کی بات سنا رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو سنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. آپ کے ہمیں جیسے بچپن میں ایک دفعہ پڑھا دیا بس ہم اسی رٹے کے اوپر چاہ رہے ہیں, کسی کو سنایا ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا, ان کی کیا سنت تھی؟ رمضان المبارک میں جناب جبرائیل امین تشریف لاتے, آپ فرماتے کہ ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل میرا دور سنتے ہیں, میں قرآن پڑھتا ہوں اور وہ سنتے ہیں. اور آخری رمضان المبارک میں آپ نے فرمایا کہ اس رمضان میں جبرائیل امین نے 2 دفعہ میرا قرآن سنا.
اور جب صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے تو آپ ان صحابہ کو کہتے کہ مجھے قرآن سناؤ. آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا، وہ سب سے بہترین قاری تھے قرآن پاک کے. آپ نے کہا ابو موسیٰ آج مجھے قرآن سناؤ. نے کہا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے کہا نہیں، میں تمہارا قرآن سننا چاہتا ہوں. آپ نے صحابہ کو کہا کہ میں جب اشعری قبیلوں میں سے گزرتا ہوں، جنگ کا موقع تھا، رات کو خیمے لگے ہوئے تھے، جب آپ اشعری قبائل کے پاس سے گزرتے تو ان کے خیموں میں سے قرآن کی قرأت کی آواز آتی. بڑے قاری تھے وہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری انہی میں سے تھے اور بہت بڑے قرآن. اور جب انہیں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسے الہان کے ساتھ، ایسے شوق کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے تھے. وہ جانتے تھے قرآن کیا کہہ رہا ہے. آج دیکھیں نا، ہم ابو موسیٰ اشعری ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کس علاقے میں رہتے تھے، کہاں پیدا ہوئے، لیکن آج ہم ان کا نام کتنی عزت اور احترام سے لیتے ہیں، اس قرآن کی وجہ سے، جس شوق اور محبت سے اس قرآن کو نے پڑھا. اور اگر اللہ کے رسول ہم سے پوچھیں، قیامت والے دن پوچھیں گے، یہ سوال کیا جائے گا کہ وہ کتاب جو میں نے پہنچائی تھی آپ نے کتنی پڑھی اور کتنا عمل کیا. اور اگر ہم نے بتایا کہ جی ہم نے باقی تو ساری کتابیں پڑھ لی تھیں لیکن اس کو نہیں پڑھا، اس کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. ہر رمضان المبارک میں اللہ ہمیں ٹائم دے رہا ہے کہ بھائی وہ جو دن میں آپ ناشتہ کرتے تھے، دوپہر میں کھانا کھاتے تھے، عصر پہ چائے پیتے تھے، دن میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہی آدھا گھنٹہ جمع کر لو تو آدھا گھنٹہ تو قرآن کو دو. آپ نے بھی اس رمضان المبارک کا کبھی یہ معجزہ دیکھا ہے کہ اگر ہم دن میں ایک دفعہ چائے نہیں پئیں تو ہمارا ساری گھوم جاتا ہے، بغیر ناشتے کے بازار میں آ جائیں تو بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیکن پورا رمضان المبارک گزر جاتا ہے، ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار آج ہم نے چائے نہیں پی دن میں. یہ برکت ہے اس روزے کی. جب آپ رکھ لیتے ہیں اللہ قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ اب آپ کا سر شر نہیں چکرائے گا، آپ سارے کام کرو گے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور مغرب آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنی آلائشوں سے، اتنی پریشانیوں سے، اتنی مشقتوں سے آپ کو بچایا، آپ کو فرشتوں والی صورت عطا کر دی کہ آپ کو بھوک بھی نہیں لگ رہی، آپ کو پیاس بھی نہیں لگ رہی. تو اتنا تو حق ادا کر دیتے کہ یار 10-15 منٹ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت ہی کر لیتے، تاکہ کہہ سکتے کہ یار اس رمضان المبارک میں بھی میں ایک قرآن پاک میں نے پڑھ لی ہے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ترجمے سے پڑھیں. ترجمے سے ایک عادت بنا لیجئے، شاید 3 آیات روزانہ پڑھیے، چاہے 5 آیات پڑھیے، چاہے 1 رکوع پڑھیے، اور پڑھ سکتے ہیں تو بے شک پارہ پڑھیے. صحابہ اکرام 6 دنوں میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. طے تھا ان کا جی ہم نے اتنے دنوں میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے. اور پھر ہماری سہولت کے لیے انہیں پارے بنا دیے. پہلے پارے نہیں تھے، پاروں میں انہوں نے تقسیم کر دی کہ چلو یار 30 دن میں کر لیتے ہیں، ہر روز بندہ پارہ پڑھے. پھر اس ہر پارے میں 16 سے لے کے 17 رکوع تک رکھ دیے گئے تاکہ چلو ایک رکوع ہی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. پھر ہر رکوع کے اندر آیات ہیں، کسی میں 12 آیات ہیں، کسی 13 آیات کہ چلو بھائی اور نہیں تو 3 آیات ہی روزانہ پڑھ لیں. تو بھائی ہم کسی سٹیج پہ تو ہم رک جائیں نا، کوئی تو ہم سلیبس اپنا لیں اپنی اصلاح کے لیے. یہی کہتے رہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی، حکومت فیل ہو گئی. نہیں، ہم سارے فیل ہو گئے ہیں. پھر تو اگر ہم نے اس مہینے میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، اپنے حالات زندگی کا بھی جائزہ نہیں لیا، اپنے معاملات بھی درست نہیں کیے، کسی سے لین دین کا بھی فیصلہ نہیں کیا کہ یار اس کے میں نے دینے ہیں، میں اس کے گھر جاؤں اور جا کر طے کر لوں، تو پھر تو میں نے بڑا مہینہ ضائع ہی کر دیا. پھر تو میں نے اس مہینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. پھر تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مسجد تشریف لائے. اس حدیث میں بات ختم کروں گا. آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ آپ نے قدم رکھا اور کہا آمین. دوسری کرسی پہ سیٹ پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. تیسری پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. اس کے بعد آپ بیٹھ گئے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ آج آپ نے بڑی خلاف معمول بات کی. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے مسجد میں آیا اور میں نے ممبر پہ قدم رکھا، جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور جبرائیل امین نے 3 دعائیں کی. ان دعاؤں پر میں نے آمین کہی. ان کی دعاؤں کی ترتیب تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک دعا یہ تھی کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کا حق ادا نہ کیا، یعنی اس نے مہینے میں بھی نماز درست نہ کی، اس نے مہینے میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اس مہینے میں بھی غیبت سے باز نہ آیا، اس مہینے میں عبادت کا حق ادا نہ کیا، تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہی ہو جائے پھر وہ شخص. ہلاکت ہے. پھر اس کے لیے مہینہ مل بھی گیا تھا، پھر بھی نہیں کچھ کیا. آپ نے فرمایا آمین کہ واقعی ہلاک ہونے کے قابل ہے. بھائی ایک بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بس آ جائیں، امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس حال میں داخل ہو جائیں، ادھر سے نکل جائیں تو بس آپ پاس ہو جائیں گے. ہمیں اللہ نے مہینہ دیا ہوا، ہم اس کے لیے بھی نکلنے کو تیار نہیں. دوسری بات، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین پائے، والد بھی بوڑھے تھے اور والدہ بھی بوڑھی تھی، ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا.
کہ ان کو راضی رکھتا، ان کی خدمت کرتا، تو اس کی اور کس نے پھر اس کی بخشش کروانی ہے؟ ماں باپ گھر میں موجود تھے، جن کو یہ طرف دیکھنا، ایک طرف اگر آپ دیکھتے ہیں اپنی والدہ کی طرف محبت کی نگاہ سے یا والد کی طرف، تو آپ کو ایک حج اور عمرہ کا قبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اگر میں 100 بار دیکھوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ ایک لمحے میں تمہیں 100 عمرے اور حج کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اگر وہ ہوں اور ان کو بھی راضی نہ کرے تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو انہوں نے کہا جی آمین۔ اچھا، تیسری بات کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اس کے اوپر بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پڑھے، تو اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے کہ جناب ختمی المرتبت کا نام لیا جا رہا ہے اور ہم سن کے ایسے ہی ادھر سے سن کے ادھر گزار دیں، جبکہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے کیا ہوگا؟ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا نتیجہ۔ اور اگر آپ محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا پوری دنیا میں، جہاں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ میرے حضور پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے یہ درود شریف پڑھا ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے بھائی۔ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ جناب آپ کی فلاں چیز ہم نے فلاں حکمران تک پہنچائی اور اس نے آگے سے جواب بھی دیا، یہ جناب امام الانبیاء نے کا فرمان ہے اور ہم پھر بھی گزر جائیں، تو بھائی یہ اس مہینے کا حق ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے معاملات زندگی کا جائزہ لیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمیں دوبارہ نہ ملے۔ اور ایک اعلان ہے، ابھی مجھے پیغام ملا کہ ہم نے مسجد میں ترجمے والے قرآن پاک منگوائے ہوئے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا جالندری صاحب، فتح محمد جالندری، آج سے 60-70 سال پہلے، انہوں نے بامحاورہ ترجمہ لکھا تھا جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے آسان ترجمہ یہ ہے۔ کم از کم ہمارے گھر ایک آسان ترجمے کا قرآن تو ہونا چاہیے، تو وہ ہم نے منگوائے ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد جو لینا چاہیں وہ لے جائیں، اور کم از کم جب کسی کے ہاں آپ جائیں تو بطور تحفہ کے لے جائیں کہ یار یہ آپ لیں۔ میں عسکری 14 میں رہتا ہوں، وہاں میں جب گیا تو ہم نے وہاں سروے کروایا کہ یار بتائیں کس کس کے گھر ترجمے کا قرآن ہے، تو میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں گا کہ سوائے چند ایک لوگوں کے 2000 لوگ وہاں رہتے ہیں، سوائے 10 یا 15 کے کسی کے گھر ترجمے والا قرآن پاک ہی نہیں تھا۔ اور بھائی جب کہ ہمارے گھر ترجمے والا قرآن پاک ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے خاک سمجھنا ہے۔ ہم سمجھیں گے کیا؟ پہلے تو قرآن پاک تو ترجمے والا ہو تاکہ میں بچوں کو کہہ سکوں کہ آؤ بیٹا ذرا پڑھو اور مجھے بھی بتاؤ کیا لکھا ہوا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب سمجھ آئے گی تو آپ عمل کریں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔